شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نہانے کے لیے حمام کے اندر گیا، اس زمانے کے اندر ابھی صابن ایجاد نہیں ہوا تھا بلکہ ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حمام کے اندر میری نظر مٹی کے اوپر پڑی تو مٹی کے اندر سے عجیب عمدہ خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مٹی، تو مشک ہے، کستوری ہے، عنبر، زعفران ہے، آخر کون سی خوشبو ہے کہ تیری خوشبو کی وجہ سے میرا دل و دماغ معطر ہو گیا؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مٹی کے اندر سے جواب آیا کہ سعدی، نہ میں مشک ہوں، نہ زعفران، عنبر اور کستوری ہوں، بلکہ میں نے چند دن کسی پھول کی صحبت کے اندر گزارے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں نے مٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے پھول کی صحبت کے اندر وقت کیسے گزارا؟ تو مٹی نے جواب دیا کہ میں کسی باغ کے اندر رہنے والی تھی، میرے اوپر ایک مرتبہ پھول ٹوٹ کے گرا، اب اس پھول کے اندر جو خوشبو پائی جاتی تھی وہ خوشبو میں نے اپنے اندر جذب کر لی، میں نے اپنے اندر قبول کر لی، اب تھوڑی سی صحبت کی وجہ سے وہ پھول کی خوشبو میرے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پھول مٹی کے اوپر گرتا ہے تو مٹی کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اگر انسان نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگیوں کے اندر، نیکیوں کے اندر خوشبو پیدا فرما دیتی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا ایک شاگرد تھا، وہ جس راستے سے گزر کے آتا تھا اس راستے کے اندر ایک نوجوان لڑکی اس نوجوان کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ چنانچہ کسی بڑھیا کے ذریعے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا۔ یہ نوجوان خوبصورت تھا، نوجوان تھا اور ابھرتی جوانی تھی۔ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نوجوان لڑکی نے گھر کے دروازے کو بند کر لیا اور کہا کہ تو روزانہ یہاں سے گزرتا تھا، میں کھڑکی کے ذریعے دیکھتی اور سوچتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب تو میری چاہت کو پورا کرے گا، آج تو میری خواہش کو پورا کر دے۔ تو نوجوان طالب علم نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، میری جوانی بے داغ جوانی ہے، میں اس جوانی کو داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ تو نوجوان لڑکی نے کہا کہ اگر تو نے میری خواہش کو پورا نہ کیا میں شور مچاؤں گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، تجھے بدنام کروں گی، ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اب نوجوان بیچارہ پریشان ہو گیا کہ عورت کے مکر کے اندر پھنس چکا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے دل کے اندر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ میری جوانی کی حفاظت فرما، اللہ عزت ناموس کی حفاظت فرما۔ پھر اس نوجوان کے دل کے اندر ایک خیال آیا، نوجوان لڑکی سے کہا کہ میں نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ لڑکی نے اشارہ کر دیا، نوجوان وہاں چلا گیا۔ اس زمانے کے بیت الخلا آج کے دور کی طرح نہیں تھے، اس زمانے کے اندر جو گندگی ہوتی تھی کسی برتن کے اندر ہوتی۔ جب یہ نوجوان اندر داخل ہوا تو اندر بیت الخلا کے اندر گندگی کسی ڈبے کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے وہ ساری گندگی اٹھا کے اپنے کپڑوں کے اوپر لگائی، حتیٰ کہ باہر آیا تو پورے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ جب اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ تو کوئی پاگل دیوانہ مجنون نظر آتا ہے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ جب یہ نوجوان اس گھر سے باہر نکلا تو اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر روتے ہوئے عرض کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم اور فضل ہے کہ آج تو نے مجھے گناہ سے بچا لیا، اللہ میری جوانی کی حفاظت فرمائی۔ پھر اس نوجوان نے قریب کے اندر ایک نہر تھی وہاں پہ جا کے غسل کیا۔ پھر سوچنے لگا اب کہاں جاؤں، دل کے اندر خیال آیا میں تو اپنے استاد کے پاس سبق پڑھنے کے لیے جا رہا تھا۔ نوجوان نے شاہ عبدالعزیز کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جو ہی یہ نوجوان کلاس کے اندر داخل ہوا تو پوری کلاس کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق پڑھاتے ہوئے نظر اٹھا کے تمام طلباء کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ عمدہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو تمام طلباء نے اس طالب علم کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت اس نوجوان نے تیز خوشبو لگائی ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا اور قریب کر کے کہا کہ بیٹا تیرے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، تیرے کپڑے بھی گیلے ہیں، آخر تو نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ یہ خوشبو تو کسی اور جہان کی لگتی ہے۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس نوجوان سے کہا تو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوان نے رو کے کہا کہ حضرت میں نے اپنے کپڑوں کے اوپر مشک، زعفران، عنبر، کستوری نہیں لگائی، بلکہ میں نے آج اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے کپڑوں کے اوپر گندگی لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے جسم کے اندر خوشبو کو پیدا فرما دیا۔